ایک نہیں بلکہ کئی مدرسے بن رہے ہیں
یہ جمال خالدی کا یہ مدرسہ بنا، اور اس کے بعد پھر حافظ بابا نگر کا مدرسہ بنا، پھر اس کے بعد میں نرسیم پور باغ کا مدرسہ بنا، اور پھر اس کے بعد امبر پیٹ کا مدرسہ بنا، اور ہر مدرسے کی تعمیر کے لیے خرید نشیمن نگر طلاق پٹے کے مدرسے کو بنانے کے لیے قریب 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ صرف ہوا تھا۔ اس مدرسے کو بنانے کے لیے قریب 3.5 یا 4 کروڑ روپے صرف ہوئے۔ نرسیم پور باغ کے مدرسے کی تعمیر جاری ہے، 4.5 کروڑ روپیہ اب تک میں نے گلزار صاحب کو ادا کر دیا۔ حافظ بابا نگر کے مدرسے میں 4 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، تو اور پھر امبر پیٹ کے مدرسے کے لیے کل ہی میں 1 کروڑ روپیہ جاری کیا، وہاں کے امبر پیٹ کے مدرسے کی عمارت کی تعمیر کے تکمیل کے لیے۔ پھر الحمدللہ بلہ بڑے میں مدرسہ لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج، ڈگری کالج، اور ایک یتیم خانہ، اور اس یتیم خانے کے ساتھ 24 بستر کا دواخانہ بلہ بڑے میں تعمیر ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس رمضان میں اس کا بھی تعمیر کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے، اس کو بھی آغاز کروں گا، تو اس بلہ بڑے کی پوری عمارت کی تکمیل کے لیے قریب 16 کروڑ روپے صرف ہوں گے۔ تو آپ بتائیے کہ آج ہم نے جو یہ تعلیم کو عام کرنے کا اور غریب کو تعلیم کا موقع فراہم کرنے کا جو بیڑا اٹھایا ہے، یہ اپنے آپ میں خود ایک مثال ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی قائدین میں ایسی دور اندیشی، ایسی جسارت، ایسی ہمت یا ایسی جدوجہد یا جستجو نہیں ہوگی جو جستجو آج الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایک ادنا اس کارکن اکبر الدین اویسی میں ہے، جو آج اتنی طریقے سے اپنے حلقے کی عوام کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے کرتا۔ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے عشرت محل مغل پورے میں ایک زمین خریدی، قریب 3 کروڑ روپے کی زمین خریدی، وہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ جونیئر کالج، ڈگری کالج، وومن امپاورمنٹ سینٹر بنائیں گے، لیگل ایڈ دیں گے خواتین کو، خواتین کی تعلیم پر ان کے روزگار پر توجہ دی جائے گی، اور بالخصوص ان خواتین میں توجہ دی جائے گی جن خواتین کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور شوہر چھوڑ دیتا ہے اس معصوم لڑکی کو، اور اس کے گود میں 2 بچے یا 3 بچے ہوتے ہیں۔ ایسی بے سہارا خواتین کو اپنے پیروں پہ کھڑائیں گے، قابل بنائیں گے، تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش خود اپنی قابلیت، اپنی صلاحیت، اپنی ہنر کے ذریعے اور اپنے تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔ ایسا وومن امپاورمنٹ سینٹر کی تعمیر کا ارادہ ہم عشرت محل میں رکھتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آج ہم اپنے تعلیمی پروگرام کو آگے بڑھائے، اور ناندیڑ شہر میں آج ہمارے پلے سکول چل رہے ہیں، قریب 8 پلے سکول ناندیڑ میں ہیں، جہاں ایک سکول میں 30 بچے زیر تعلیم ہیں۔ وہاں پر بھی ہم تعلیم کا انتظام کریں، وہاں پر بھی 1.5 ایکڑ زمین خریدی ہے ہم نے، وہاں پر بھی ایک سکول، ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر تعمیر کر صحت اور تعلیم پر توجہ مرکوز کرنے کی ہمارا ارادہ منصوبہ ہے۔ اور پھر ناندیڑ سے ہم نے آگے بڑھ کر الحمدللہ مالیگاؤں مہاراشٹر میں اتنا مسلمانوں کی آبادی، اتنی بستی ایسی ہے جہاں پہ 99% مسلمان ہیں، پاور لوم کا کام کرتے ہیں، کپڑے بنتے ہیں، لیکن وہاں غربت کا یہ عالم ہے کہ اتنی بڑی آبادی ہے، پورا گاؤں ہے، لاکھوں کی تعداد ہے، لیکن افسوس کہ کوئی ایک اچھا یا پورا مکمل انگلش میڈیم کا اسکول وہاں پر دستیاب نہیں ہے۔ اتنی بڑی بے بسی ہے، بے حسی ہے، لاچارگی ہے، مسلمانوں میں مایوسی ہے، اس کو دیکھ کر دل تڑپ اٹھتا ہے۔
روزگار کے موقع ہیں، آپ کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، لیکن اپنے بستیوں سے نکل کر ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں جا کر دیکھیے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے تو کتنی گندگی ہے، کتنی مفلسی ہے، کتنی لاچارگی ہے، کتنی بے بسی ہے کہ تعلیم کے لیے کوئی مدرسے نہیں ہے، بیمار کے علاج کے لیے کوئی دواخانے دستیاب نہیں ہے، بچے تڑپ رہے ہیں، گندگی میں کھیل رہے ہیں۔ تو ہم نے مالیگاؤں میں بھی قریب 1 ایکڑ زمین خریدی ہے، وہاں پر بھی ایک اسکول کی تعمیر کا سنگ بنیاد انشاءاللہ تعالی اسی رمضان کے مہینے میں ہوگا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ اتنا کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کہاں سے پیسہ آئے گا، کہاں سے دولت آئے گی، کیسا یہ مکمل ہوگا، لیکن میرا ایمان یہی ہے کہ اللہ کا کام ہے، اللہ خود کرا دے گا، اللہ خود تکمیل کر دے گا، بندوں کی اب میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اس کو کر سکوں۔ تو یہی ہم آج آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آج مالیگاؤں کے بعد پھر اسی آج سے 4 دن پہلے بھیونڈی میں بھی، ممبئی شہر سے آگے بھیونڈی میں 1200 گز زمین خریدی ہے، قریب 3 کروڑ کی لاگت کی زمین خریدی، 50 لاکھ روپیہ بیانہ میں نے آج سے 8 دن پہلے دیا ہے تاکہ وہاں پر بھی ایک مدرسہ ایک اسکول تعمیر ہو۔ تو آپ بتائیے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دنیا کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کام ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہم ضرور شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ہم اللہ جانتا ہے کہ ہمارے بس میں جتنا ہے ہم نے کیا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ آج ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری کتاب قرآن ہے، ہمارے پاس احادیث ہے، اور یہ مہینہ رمضان کا ہے، اور رمضان کے اراکین میں اگر روزہ ہے، تراویح ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنی زکات کو بھی نکالے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ نے کئی مسلمانوں کو دولت سے نوازا ہے، لیکن وہ مسلمان اپنی صحیح زکات نہیں نکالتے۔ اگر ہمارا ہر دولت مند مسلمان ہندوستان کا اگر صحیح طریقے سے زکات نکال لے اور زکات کا صحیح استعمال کر لے تو خدا کی قسم ہندوستان کے مسلمانوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے مسلمانوں کی زکات کے ذریعے ہی اپنی بدحالی کو، اپنی مفلسی کو، اپنی غربت کو، اپنے جہالت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی تھی، خدا رائے میرے دولت مند پیارے مسلمان بھائیوں، اپنی زکات کو برابر نکالو۔ ارے اگر پراپرٹی ٹیکس آیا تو ڈر کر دے دیتے ہیں، سیلز ٹیکس آیا تو ڈر کر دے دیتے ہیں، اگر کوئی دوسرا ٹیکس آیا تو وہ دے دیتے ہیں، دنیا کے جیل سے، دنیا کے خوف سے ٹیکس تو دیتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ان کو نہیں ہے۔ اللہ کا ٹیکس زکات دینے سے روکتے ہیں، اپنے سونے کو چھپاتے ہیں، اپنے زمین کو چھپاتے ہیں، اپنی دولت کو چھپاتے ہیں۔ ارے کیا کرو گے اتنی دولت کو رکھ کے دولت مندو؟ کیا تمہاری دولت تمہارے خبر میں تمہارے ساتھ اگر جائے گی تو کیا تمہارے بخشش کا سبب بنے گی؟ نہیں بنے گی۔ اگر تم اپنے خبر میں ایک کنڈیشن بھی لگا لو، سونے چاندی کی خبر بھی بنا لو، ہیرے موتیاں بھی اگر جڑوا لو خبر میں، تو بھی یہ تمہاری بخشش کا سامان مہیا نہیں کر سکتی۔ اگر بخشش اگر کوئی چیز دلا سکتی ہے تو تمہارا نیک عمل دلا سکتا ہے۔ اپنے عمل کو سچا کرو۔ میری آواز سننے والے اے دولت مند مسلمانوں، زکات کو نکالو، اپنے دل سے اللہ کے خوف ہو گیا ہو۔ لیکن آج مسلمان اگر دولت مند اپنی زکات نہیں نکالتا تو غریب مسلمان بھی خواب دیکھتا ہے۔ کیا خواب دیکھتا ہے؟ کہ بس ایسا کچھ چمتکار ہو جائے کہ راتوں رات میں رئیس بن جاؤ، امیر بن جاؤ۔ چبوتروں میں بیٹھتے ہیں نوجوان، رات گزارتے ہیں، شام گزارتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں دولت مند بننے کا۔ ارے صرف منصوبے بنانے سے نہیں ہوگا، تم کو عمل
تکالیف کو اٹھانا پڑے گا. جب تک مصیبت نہیں اٹھائیں گے, تکلیف نہیں اٹھائیں گے, تو پھر تم آگے کیسے بڑھیں گے؟ ہمارے نوجوانوں کا تو یہ عالم ہے کہ چاہتے ہیں کہ بس راتوں رات زندگی تبدیل ہو جائے, خوشحالی آ جائے, دولت مند بن جائے. راتوں رات کوئی چیز نہیں ملتی, برسوں لگ جاتے ہیں, صدیاں بیت جاتی ہیں زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. لیکن اگر کسی کو راتوں رات یا جلد از جلد اگر قابل بننے کا ارادہ ہے, مشہور بننے کی اگر طلب ہے, دولت کمانے کا ارادہ ہے, تو یاد رکھو دنیا میں اگر کوئی چیز ہے جو آپ کو دولت مند بنا سکتی ہے, قابل بنا سکتی ہے, نیک بنا سکتی ہے, مشہور بنا سکتی ہے, طاقتور بنا سکتی ہے, تو یاد رکھو وہ چیز ہے, تو وہ چیز صرف علم ہے. علم کو حاصل کرو. اگر علم حاصل کریں گے تو علم سے تمہاری زندگی کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے, نئی روشنیاں آئیں گی, نئے اجالے آئیں گے, مفلسی کا خاتمہ ہوگا. علم کی زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. علم کی طاقت ایسی بڑی طاقت ہے جو دنیا کی ہر طاقت کو شکست دے سکتی ہے. لیکن اگر علم نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, تو پھر جہالت ہوگی. آج مجھے بے حد مسرت اور خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارے پاس 1000 درخواستیں آئیں. درخواستوں کو چھانٹنے کے بعد صحیح درخواستیں 200 سے زائد ہوئیں. لیکن جب اس اسکول کی بنیاد ہم نے رکھی تو وہ بھی ایک دن تھا کہ اس ریاست نگر کے ہر مسجد سے ہم اعلان کراتے پھرتے تھے کہ آؤ اس مدرسے میں داخلہ لے لو, آؤ اس مدرسے میں داخلہ لے لو, آؤ اس مدرسے میں داخلہ لے لو. تو پھر کوئی آنے والا نہیں تھا. سمجھتے تھے کہ نہیں معلوم کیا پڑھائیں گے, کیسا پڑھائیں گے. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس مدرسے میں داخلے کے لیے مساجدوں سے اعلان ہوا کرتے تھے, آج انہیں مدرسوں میں 1000 سے زائد خواہش مند لوگ آئے ہیں. تو یہ میری صلاحیت یا میری قابلیت کا کارنامہ نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ راضی ہے ہم سے, اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں میں ڈال رہا. آج سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اور اکبر الدین اویسی کی کفالت میں کہوں گا کہ قریب 10,000 بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. بتاؤ ہندوستان میں کون سا ایسا لیڈر ہے جو 10,000 بچوں کی کفالت کے ذریعے ان کو تعلیم دے رہا ہے, ان کے مستقبل کو سنوارنے کی جدوجہد کو کوشش کر رہا ہے یا خواب دیکھتا. ارے آج وہ الحمدللہ وہ قیادت آپ کے حلقہ اسمبلی چندرا گڈے کی قیادت ہے جو آج اس سمت میں کام کر رہی ہے. اور ہم کام کرتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اور اگر آج ان عمارتوں میں ایک ایک پیسہ لگا ہے تو اللہ یہ اکبر الدین اویسی کی محنت کا, پسینے کا ایک ایک پیسہ میرے اہل حلال کی کمائی کا ہے. کسی کے پاس جا کر مانگ کر یا پھر کسی کو جبر کر کر یا کسی پر ظلم کر کر یا کوئی زمینات کا کاروبار کر کر نہیں, بلکہ اپنی محنت, اپنے بیوی اور بچوں کے حق کو کاٹ کر, ان کے پیٹ کو, ان کے خواہشات کو کاٹ کر میں نے ایک ایک پیسہ ان عمارت میں لگایا ہے. ان عمارتوں میں اگر اینٹ ہے, ریتی ہے, سیمنٹ ہے, تو اکبر الدین اویسی کا خون بھی ہے, پسینہ بھی ہے, اس کی دعائیں بھی اس میں لگی ہے. اور اللہ ان عمارتوں کو روز قیامت تک اسی بلندی کے ساتھ کھڑا کر کے رکھے, یہی میری دعا ہے. ارے یہ عمارت میری نہیں ہے, یہ عمارت, یہ بلڈنگ, یہ ملت اسلامیہ کے اثاثے ہیں, آپ کے اثاثے ہیں. میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگا, بلکہ یہ تقسیم ہوگی تو ملت اسلامیہ کے پاس ہوگی. اور اگر کل کو میں مر جاؤں, اگر میری آج میری اولاد میں ان عمارتوں, اسکولوں کو قائم رکھنے, دائم رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے, تو بخدا اکبر الدین اویسی ان اسکول, ان مدرسوں کی ذمہ داری اپنی اپنی اولاد کو نہیں دے گا, بلکہ کسی اور
ساتھ چلنے والے ملت کا درد رکھنے والے کے ہاتھ میں دے دے گا کہ لے لے اس پلوں کو چلا. میرے بعد کی یہ چلتے رہے اور اس سے لوگ استفادہ حاصل رہے. ارے یہی طرف یہی خواہش ہے. سال گزشتہ سلیم بیگ صاحب نے ایک سرکاری مدرسہ قائم کیا ہے یہاں پر. جتنی درخواستوں کو یہاں داخلہ نہیں ملا ان کو ہم نے ان مدرسے میں داخلہ کروایا. اس سال بھی اگر کسی کو داخلہ نہیں ملتا ہے تو وہ مایوس نہ ہو. ہم ہر درخواست گزار کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں گے. جن کو ہمارے مدرسے میں کر سکتے کریں گے, جن کو ہمارے مدرسے میں نہیں کر سکتے ہیں ان کو سرکاری مدارس میں داخلہ دلوا کر کریں گے. سارے مجلس اتحاد المسلمین کے کارکنان اس سمت میں جدوجہد کریں گے. سلیم بیگ صاحب کی بہت محنت ہے. اگر نشیمن نگر کا مدرسہ کھڑا ہے تو وہاں کے سابق کارپوریٹر ڈاکٹر لطیف صاحب اور معروف ممی صاحب کا بہت خدمت ہے. اس کی زمین دلانے عمارت کو کھڑے کرنے اور آج یہاں پر جو مدرسہ ہے اس مدرسے کی زمین کو حاصل کرنے میں سلیم بیگ صاحب اور مدرسے دہلی کا بھی بہت بڑا رول ہے. یہ مدرسہ کھڑا ہے کہ ان لوگوں کی جدوجہد کی وجہ سے. ارے آج کوئی کام ایک فرد نہیں کر سکتا. اگر کئی افراد مل جائیں تو سب مل کر کام کر سکتے. ارے آج ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام کے ذریعے ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہندوستان کے دوسرے مسلم قائدین و اراکین اسمبلی کو جن کے پاس دولت ہے اللہ ان کو بھی اس ہدایت سے نوازے کہ وہ بھی اپنے دولت کے کچھ حصے سے ایک چھوٹا مدرسہ مغربوں کے لیے قائم کر سکیں. اللہ ان کو ایک ہدایت. آج ضرورت ہے ایسے مدرسوں کی تعلیم کے موقعوں کو فراہم کرنا. یہاں صرف مدرسہ نہیں ہے. ابھی نبینا محترمہ صاحبہ نے کہا کہ 3,500 خواتین کو ٹریننگ دی جاتی. سوئنگ سینٹر ہے. ارے کبھی آ کر دیکھو کیسے مشین ہے. کسی سوئنگ سینٹر میں کوئی اتنے اچھے مشین نہیں ہوتے جو مشین ہمارے پاس. کمپیوٹر لیب دیکھو, کاشور کا کام, پکوان کے کلاسز بھی شروع کرے تھے ہم. یہ موٹر ڈرائیونگ بھی ہے. موٹر ڈرائیونگ شروع کریں. آج گاڑیاں کھڑی ہیں. ہمارے نوجوانوں کا انتظار ہے. موٹر گاڑی ہے, سب ہے. صرف میں نے کہا کہ بھائی آپ لائسنس کے پیسے دے دو, ہم کو کچھ نہیں دیو. تو بولنے لگے اکبر بھائی لائسنس کے پیسے دینا, نہیں دیتے ہوں. ارے بھائی میں آپ سے موٹر ٹریننگ کے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں, پیٹرول کے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں, سکھانے والے ڈرائیور کے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں. سیکھنے کے بعد لائسنس نکالنے کا جو سرکاری اخراجات ہے وہ تو دے دو. نہیں وہ بھی نہیں دیں گے, وہ بھی آپ کیسے ہوگا بتا دیں. ہماری قوم کا مزاج تو یہ ہے کہ امید دیے تو پہنچا پکڑ لیتے, ذرا کرو تو پورا کرو بولتے ہیں. جو نہیں کرتا اس کو تو پوچھتے ہی نہیں ہے, جو کرتا ہے اس کو پورا لوٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھاگ جائے. ارے آپ غور کریے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتا. اکبر الدین اویسی بھی اگر کسی کی مدد کرے گا تو اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ وہ انسان خود اپنی مدد نہیں کرتا. ارے میں 1 روپیہ لگاؤں گا, آپ کم از کم 10 پیسے تو اپنے لگاؤ. نہیں, ہم 10 پیسے بھی نہیں لگائیں گے. اکبر صاحب آپ لگا دو. آپ بتائیے, مجھے یاد آتا ہے کہ آج سے چند روز قبل ایک خواتین نے مجھ سے فون کر کہا ہم نے آپ کو اتنا اور دیا, آپ کے لیے اتنے دعائیں کی, ہم پریشانی میں ہم کو پیسے دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہمارے مدرسوں میں اگر کوئی نوکری ہے تو میں رکھاتا ہوں. دواخانے میں نوکری کرنا چاہتے ہیں رکھاتا ہوں. نہیں نوکری نہیں, بس کچھ پیسے دے دو. میں ایسے اگر پیسے بانٹنے کو اگر نکلوں گا تو تھیلے کے تھیلے لے کر بھی اگر بیٹھ جاؤں تو وہ بھی کم آئے گا. اکبر الدین اویسی انفرادی مدد کے بجائے
تفسیروں کو چھپاتے پھرتے. ہم ویسے لوگ نہیں ہیں جو عوام کے پیسے کو اپنا پیسہ بتا کے تقسیم کر کے داد حاصل کرتے, تاریخ حاصل کرتے, پھول کے ہار پہنتے ہیں. ہم ویسے نواب نہیں ہیں. ہم غریب ہیں, غریب مسلمانوں کے خدمت گزار و خادم ہیں جو ہو سکتا ہے اپنے جیب سے, اپنی ذات سے, اپنی ولایت سے کرتے. لیکن آج میں کہوں گا کہ ہم کو سب کو مل کر کچھ کرنا ہو. اگر ہمارے محلے میں ایک گریجویٹ بچی ہے تو اس بچی کو چاہیے کہ اپنے محلے کے 4-5 غریب بچوں کو 10th کی ٹیوشن گھر پر دے دے 1 گھنٹے کے, اپنی دوسرے بہنوں کو دے دے. ارے علم کو بانٹیں, یہ کام کریں. ڈراپ آؤٹ لیول بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں میں. آج اگر ہم نہیں کریں گے, کیونکہ آج جذباتی تحاریر, جذباتی ناموں کا دور نہیں ہے. جذبات سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں بے شک جذبات ضروری ہے قوم کو بیدار کرنے کے لیے, لیکن بیدار قوم کو صحیح سمت و منزل تک پہنچانے کے لیے جذبات کی نہیں, ہوش کی ضرورت. اور ہر ایک کو اپنے طرف سے کرنا ہو, ہر ایک کو کرنا ہو, ہر کسی کو کرنا ہوگا. خیر بہرحال اور بھی بہت سی باتیں ہیں. میں یہی کہوں گا محلے کے لوگوں سے کہ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے ملت اسلامیہ کا. اس اثاثے سے استفادہ ہوتا ہے, زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیے. زیادہ سے زیادہ کس طریقے سے اس عمارت کا, اس عمارت میں سہولتوں کا فائدہ اٹھا سکتے اٹھائیے. اگر نہیں اٹھائیں گے تو یاد رکھو گھر بیٹھے مصیبت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. مصیبت کا خاتمہ ہونا ہے ہم کو آگے بڑھ جانا. آج نہ صرف دنیاوی بلکہ ہم نے دینی تعلیم پر بھی توجہ. جناب انوار صاحب, ان کی ٹیم یہاں بیٹھے صاحب اور 4-5 لوگ مل کر اتنا غیر معمولی کام کرے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو بیان کرنے کہ ہمارے بچے اسکول کو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے, تھکے مانے آتے ہیں گھر کو واپس. گھر آنے کے بعد یا گھر میں مولوی صاحب آتے ہیں یا پھر ہم گھر محلے کی مسجد کو بھی جاتے ہیں. کہے کے لیے کہ دینی تعلیم پڑھو, قرآن پڑھو, دعاؤں کو یاد کرو, شریعت سے واقف توفیق حاصل کرو, اللہ کا کیا احکامات ہے. ہمارے بچے دن بھر اسکول کی تھکان سے آتے ہیں, ہوم ورک زیادہ رہتا, اسائنمنٹ رہتا, امتحانات کی تیاری رہتی ہے, تو مولوی صاحب کو گھر سے بھیجا دیتے ہیں. نہیں مولوی صاحب آج جائیے, ہم نہیں پڑھیں گے قرآن, آج اسکول کا ہوم ورک زیادہ ہے, آج اسائنمنٹ ہے, 4 دن بعد امتحان ہے, تیاری کرنا ہے. دنیا تو مل جا رہی ہے لیکن دین سے دور ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل. اس لیے آج ہم نے کام کیا کہ ہمارے اسکول کے تعلیم میں جہاں انگریزی ہے, میتھمیٹکس ہے, سائنس ہے, سوشل اسٹڈیز ہے, انگلش ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی 45 منٹ کا ایک سبجیکٹ ہے. اور ہمارے اسکول میں اگر کوئی بچہ داخلہ لے لے تو وہ جب 10ویں کلاس پاس کرے گا اویسی اسکول آف ایکسلنس سے, تو وہ قرآن مکمل ختم کرا ہوگا, قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہوگا, احادیث کو بخاری شریف مسلم شریف کو ختم کیا ہوگا, عربی پڑھنا سیکھ جائے گا, اردو پڑھنا سیکھ جائے گا, دعائیں یاد کر لے گا, شرعی احکامات سے واقف ہو جائے گا. اور میں یہ کہوں گا کہ دینی مدرسے میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کے برابر کی تعلیم اویسی اسکول آف ایکسلنس میں دین کی بھی دی جائے گی اور دنیا کی بھی دی جائے گی. یہ کتابیں ہیں, یہ کتابوں کو بنانے میں نصاب کو مرتب کرنے کے لیے کتنے دن لگے؟ قریب 1.5 سال لگا اور قریب 20-25 لاکھ روپئے لگے. آپ بتائیے کہ جیسے مثال دیتا ہوں, 7ویں کلاس کی کتاب ہے, اس 7ویں کلاس کی کتاب میں
آپ دیکھیے مسجد کے آداب ہیں، نماز کے آداب ہیں، یوم جمعہ کے آداب ہیں، خطبے کے آداب ہیں، میزبانی کے آداب ہیں، ایسی احادیث ثانی مہمانی کے آداب ہیں، مزاج کرسی کے آداب ہیں، اسی طریقے سے کئی چیزیں ہیں، قرآن شریف کے بارے میں ہیں، بی بی آمنہ کے بارے میں ہیں، پرورش کے بارے میں ہیں، ولادت کا سعادت ہے۔ ہاں ایک اور ایک چیز، 10ویں پاس کرتے وقت ہمارا بچہ مکمل سیرت النبی کو بھی ختم کرتا ہے جو ہمارے پاس تعلیم حاصل کرتا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے آپ بتائیے۔ جب میں نے یہ کتاب جا کر اپنی بیوی کو بتایا، کہا کہ دیکھو یہ کتاب بنایا ہوں، تو میری بیوی کتاب پڑھ کر بولی کیا کام کرے، کوئی اور نہیں تو صحیح، سب سے پہلے ان کتابوں کو پڑھنے والی کوئی اور نہیں میں رہوں گی، کیونکہ مجھے اتنے سارے معلومات نہیں ہیں جتنی معلومات ان کتابوں میں۔ کئی چیزیں ہیں جو ہم کو نہیں معلوم، غسل کیسا لیتے نہیں معلوم، ماں باپ کا احترام کیسا کرتے نہیں معلوم، ایک بیمار کی عیادت کا کیا اجر ہے نہیں معلوم، لیکن ان کتابوں میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ کاش ایسی کتابیں اگر مجھے میرے بچپن میں مل گئی ہوتی تو شاید مجھ میں اور قابلیت ہوتی اور میں نیک ہوتا، اللہ کا خوف میرے دل میں اور زیادہ ہوتا۔ میں جتنی بھی تعریف کروں کم ہے جناب انور صاحب کی، ان کے ٹیم کی، کہ غیر معمولی کام کیا کارنامہ۔ اور پھر یہ کتابوں میں خاص توجہ ہم نے کس بات کی رکھی کہ کوئی عقائد کا جھگڑا نہ، اہل حدیث بھی ہو تو وہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہو تو وہ بھی اس سے اختلاف نہیں کر سکتے، تبلیغی لوگ تو بھی نہیں کر سکتے، جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے کوئی بھی فرقہ اعتراض نہیں کر سکتا ان کتابوں میں، کیونکہ اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی عقائد کا اختلاف نہیں ہے۔ ہر مسلک ہر عقائد کے لوگوں کے پاس میں نے اس نصاب کو بھیج کر تصدیق کروایا اور اس لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، اور بعض علماء نے تو یہاں تک کہا کہ یہ کام 50 برس پہلے ہونا تھا، نہیں ہوا، اللہ نے اکبرالدین اویسی سے یہ کام لیا، یہ بہت بڑا کام۔ آج ایسا کام ہم کر رہے ہیں، ارے ہم رہو یا نہ رہو، انسان مرنے کے بعد بھی اگر زندہ رہے گا تو اپنے کام سے زندہ رہے گا، اپنے کارناموں سے زندہ رہے گا، اپنے اعمال سے زندہ رہے گا۔ ارے آج ہم یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کام ہم آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں دنیا سے، کہ ہمارے رخصت ہونے کے بعد یہ کام آپ کو کرنا ہوگا۔ میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ آپ جتنا ہو سکتا ہے استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے، بہت سے موقع ہیں۔ اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اگر ایک طرف انوار صاحب اور ان کی ٹیم ہے تو دوسری طرف روبینہ صاحبہ اور ان کی ٹیم ہے، ہمارے پرنسپل صاحبہ ہے، ان کی ٹیم ہے، یہ ٹیچرز ہیں، اور پھر نجمالدین صدیقی صاحب ہیں، ان سب کی محنت ہے۔ میں تو کہوں گا کہ اس کارنامے میں سب سے آگے یہ لوگ ہیں، سب سے پیچھے میں ہوں۔ خواب میں دیکھتا تھا، حقیقت میں میرے خواب کو یہ لوگ تبدیل کرتے رہے۔ اللہ ان کو، ان کی اولاد کو اس خدمت کا اجر دے، ان کی مصیبتوں کو دور کر کر اجر دے، ان کے پریشانیوں کو دور کر کر اجر دے۔ اللہ ان کی اس کوشش کو قبول کرے، ہمارے اس کوشش کو قبول کرے۔ اللہ ہماری اس کوشش کو ہمارے آخرت میں ہمارے بخشش کا سبب بنا دے، اسباب بنا دے، یہی ہماری دعا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو ترقی دے، اس ادارے پہ پڑھنے والے بچوں نونہالوں کو قابل بنائے، نیک بنائے، مشہور بنائے، معروف بنائے، زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھائے۔ اے اللہ اس اسکول میں پڑھنے والے غریب مسلمان بچوں کے روشن مستقبل
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اثاثے ہیں مولا، اس کی حفاظت فرما دے، ان کی حفاظت فرما دے، دشمنوں کی سازشوں سے ان مدرسوں کو، ان عمارتوں کو محفوظ فرما دے، ان کو اور ترقی دے، ان کو کامیابی دے۔ اس مدرسے کی ترقی کے لیے ہر فرد جو کوشش کرتا ہے، اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک خاموش خدمت گزار ہے جس کا نام لینا میں بار بار بھول جاتا ہوں، تو وہ خاموش خدمت گزار کوئی اور نہیں، جناب عزیز احمد صاحب ہیں، جو برسا برس سے اس گنہگار کا ساتھ دیتا ہوا ہر وقت رہا، ہر حال میں رہا، ہر مفلسی میں میرا ساتھ دیا، ہر پریشانی میں میرا ساتھ دیا، اور ان عمارتوں کی ترقی، ان اداروں کی ترقی، میری زندگی کے ترقی کے لیے بھی میرا ساتھ دیا۔ میں ہر بار ان کو بھولتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد کو بھی اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ ان کو صحت دے، ان کے اولاد کو نیک بنائے، قابل بنائے۔ اے اللہ ہمارے اداروں میں پڑھنے والے ہر بچے کو نیک بنا، سچا بنا، ہمارے ادارے کے اساتذہ کی حفاظت کرنا، پریشانیوں کو دور کر، ان کے والدین کو صحت عطا فرما، اور جن کے والدین نہیں ہیں اے اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار